اب حدیث ثقلین کے جیسے ہم نے خطبے میں بیان کیا، جب اسے بیان کیا جاتا ہے تو عام طور پہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ جیسے یہ ہمارے لیے، ہاں ہمارے لیے تو ہے، لیکن جس وقت اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے لیے بلند تر سلام، اب یہ حکم ہمارے لیے ہے، وطن ہمارے لیے ہے، لیکن آیا اشرف الانبیاء نے ہمیں مخاطب ہو کے فرمایا تھا ڈائریکٹ سامنے؟ اصل میں یہ حکم کس کے لیے تھا؟ اصل میں تو یہ حکم اصحاب کے لیے تھا جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے، کہ جو ہر تعریف کے مطابق جو سن رہے تھے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ قطعاً صحابہ تھے۔ ان سے آپ نے ارشاد فرمایا تھا انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان اے اصحاب دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی، کتاب خدا اور میری اطرت، جب تک تم لوگ، نہ کہ وہ لوگ کہ جو میرے بعد آئیں گے صرف وہ بھی، لیکن سامنے تاکید کس سے؟ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم لوگ ان دونوں سے وابستہ رہو گے، کس سے؟ علی و فاطمہ و حسن و حسین سے، اور کس سے؟ قرآن سے، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ جب تم ان سے وابستہ ہوگے آٹومیٹکلی حوض تک پہنچ جاؤ گے، یعنی کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں تمہیں حوض کوثر سے جام پلاؤں گا اور جنت میں لے کے جاؤں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ تمسک بقرآن اور علی و فاطمہ و حسن و حسین، یعنی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام۔ لیکن اگر تمسک نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ تو گمراہی ہے۔ اگر تمسک نہیں کیا تو گمراہی ہے۔ تصور کریں کہ جو لعنتیں بھیجیں اور جنگیں کریں، ان کا کیا؟ تمسک نہ کرنے والے تو گمراہ ہیں۔ یعنی تصور کر لیں کہ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمسک کیا حوض کوثر پہ، ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمسک نہیں کیا، بالکل خاموش ہیں، ادھر ادھر لگے کسی کام میں، وہ بھی جہنم میں۔ لیکن ایک وہ لوگ ہیں جو ان سے تمسک تو کجا، تلوار کھینچیں، ڈرائیں، دھمکائیں، گھر کو آگ لگائیں، قتل کریں، اسیر کریں، مال لوٹیں، جعلی حدیثیں بنائیں، لعنت بھیجیں، گالیاں بھیجیں، یہ فقط جہنمی نہیں ہے، بلکہ کہا جائے گا کہ ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام ملائکہ کی، تمام انبیاء کی، تمام اوصیاء کی، تمام مومن و جن و انس کی ہر وقت لعنت ہے، اور جہنم کے بدترین گڑھے میں ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد بے سما۔ بس جب بھی کبھی بات ہو حدیث ثقلین کے بارے میں تو یہ ہمیشہ توجہ دلائیں کہ یہ قول اشرف الانبیاء جس سے آپ مخاطب تھے تاکید سے، یہ اصحاب کے لیے سب سے پہلے مرحلے میں زمان کے اعتبار سے بھی، مکان کے اعتبار سے بھی، یعنی جگہ کے اعتبار سے، زمان کے اعتبار سے بھی، سب سے پہلے جس پر اطاعت واجب تھی اور تمسک بقرآن و اہل بیت لازم تھا، اور جن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اشرف الانبیاء خطاب فرما رہے تھے، جن کو مخاطب فرما رہے تھے، جن تک قول پہنچ رہا تھا، وہ اصحاب۔ اب یہ تصور کرنا کہ اصحاب سے دین لیا جائے، اہل بیت سے دین نہ لیا جائے، اب یہ تصور کرنا کہ ایک صحابی کا قول تو حجت ہو اور اہل بیت کا قول حجت نہ ہو، حتیٰ اجماع حجت نہ ہو، پھر اس کے بعد کہا جائے ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں۔ کیا اہل بیت کو مانتے ہیں؟ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔